اگر دن میں ایک بھی نماز آپ نہیں پڑھتے ہو تو 7 ایسے حدیث جو آپ کو سن کے جانا چاہیے، سنیں آپ۔ پہلی حدیث، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کھولی جائے گی تو پورا میدان محشر چمک اٹھے گا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ تو جو لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا کرتے تھے وہ بے ساختہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر پڑیں گے، اور دوسری طرف جو اللہ تعالیٰ کے مجرم ہوں گے، جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی کمر کو تختہ نما کر دے گا، یعنی اگر وہ جھکنا بھی چاہیں، سجدہ کرنا بھی چاہیں، تب بھی وہ چاہ کر بھی اس دن اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمائی۔ سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس دن پنڈلی سے کپڑا اٹھا دیا جائے گا اور کفار سجدے کے لیے بلائے جائیں گے، پھر وہ سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، حالانکہ پہلے اس وقت سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے جب وہ بالکل صحیح سالم تھے۔ اور اب دوسری حدیث سنو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز اپنے نمازی کے حق میں قیامت والے دن نور، نجات اور دلیل کا سبب بن جائے گی، اور جس شخص نے نماز کو چھوڑ دیا تو قیامت والے دن پل صراط پر نہ تو اس کے لیے کوئی نور ہوگا اور نہ ہی وہ شخص اللہ تعالیٰ کو قیامت والے دن کوئی دلیل پیش کر سکے گا۔ حتیٰ کہ اس حدیث میں آگے یہاں تک الفاظ ہیں کہ اس شخص کا حشر جو نماز نہیں پڑھتا قیامت والے دن فرعون، قارون اور حامان اور ابی حلف کے ساتھ ہوگا۔ اب آپ سوچ لیجئے کہ آپ اپنا حشر کن لوگوں کے ساتھ کروانا چاہتے ہیں۔ تیسری حدیث سنو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کفر اور مومن کے درمیان فرق کرتی ہے۔ اب آپ دیکھ لو آپ کون ہو۔ اب اگلی حدیث سنو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت سب سے پہلا حساب نماز کا لیا جائے گا، اور جس شخص کا نماز کا حساب ٹھیک نکلے گا اس کے آگے آنے والے حساب بھی ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے، اور جس شخص کا پہلا ہی حساب یعنی نماز کا ہی حساب درست نہ ہوا تو اس کو آگے آنے والے حساب میں بھی بہت مشکلات ہو سکتی ہیں۔ اب اگلی حدیث سنو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز نور ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ اور پھر آگے سنو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ یار آپ کئی دن، کئی ہفتے، کئی مہینے سجدہ ہی نہیں کریں گے تو آپ اللہ کے قریب کیسے جائیں گے؟